ولی بھائی جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تر تعریفیں اور تمام تر حمد و ثنا اس رب کائنات کے لیے زیبا ہیں جو کہ بہترین خالق ہے، بہترین مالک ہے، علی کل شیء قدیر ہے۔ وہی پروردگار عالم جو کہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، اور درود و سلام محمد اور آل محمد پر ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم اجمعین، کہ جنہیں پروردگار عالم نے وجہ تخلیق کائنات بنا کر اس دنیا میں بھیجا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ سیدہ فریحہ عدنان زیدی، اپنے پروگرام پیغام رمضان کے ساتھ SN TV MS پروڈکشن پہ آپ تمام ناظرین کی خدمت میں اپنا سلام پیش کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور دعا گو ہوں کہ شہزاد کونین ہماری اس قلیل سی عبادت کو SN TV کی MS پروڈکشن کی اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ اور اسی کے ساتھ جیسے کہ سب جانتے ہیں کہ ہمارے پروگرام کا نیم ہے پیغام رمضان، تو کتنا عظیم مہینہ ہے یہ، اور اس مہینے کی عظمت پر، فضیلت پر آج گفتگو کے لیے ہمیں علامہ ارباب موسوی صاحب نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت دیا ہے۔ ہم ان کے ممنون و مشکور ہیں کہ انہوں نے اپنے نایاب وقت میں سے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ السلام علیکم قبلہ، علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ، خدا کا شکر، آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے؟ SN TV MS پروڈکشن انتہائی ممنون و مشکور ہے آپ کا کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے چینل کے لیے وقت نکالا۔ کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، رمضان کا مہینہ ایک رحمتوں کا مہینہ ہے، اور اس کے اندر انسان جتنا بھی نیکی کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے، کوشش کرتا ہے، وہ کم ہے۔ تو یہ ایک سعادت ہے کہ ہمارے ذریعے سے کچھ مومنین تک کچھ پیغامات جائیں گے اور ان تک پہنچیں گے انشاءاللہ۔ کوئی بڑا ہم نے کوئی کام نہیں کیا۔ جزاک اللہ۔ تو قبلہ آج ہم نے کچھ سوالات آپ کی خدمت میں پیش کرنے ہیں، تو آپ اگر اجازت دیں تو میں سوالات کا سلسلہ شروع کروں۔ بسم اللہ، بسم اللہ، جی بولیں۔ جیسا کہ پروگرام پیغام رمضان ہے تو اسی حوالے سے ہمارے آج کے سوالات ہیں، جس میں پہلا سوال ہمارا ہے آپ کی خدمت میں کہ قبلہ رمضان کو رمضان کیوں کہا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی دیکھیں، رمضان، یہ جو لفظ ہے رمضان، یہ رمضان سے نکلا گیا ہے۔ رمضان کا کلی طور پر اگر مفہومی اگر ترجمہ کیا جائے تو یہ ہوگا کہ دوزخ کی آگ سے چھڑانے والا۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں انسان گناہ سے دور ہوتا ہے اور جہنم کی آگ سے نجات حاصل کرتا ہے، اسی لیے سبحان رمضان کو رمضان کہا گیا۔ اور ساتھ میں خود رمضان جو ہے یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، رمضان۔ اللہ۔ خود یہ مہینہ بابرکت مہینہ جو ہے، اس کے رمضان کے جتنے بھی ہمارے 12 مہینے اسلامک آپ جس طرح دیکھتے ہیں، ان کسی بھی اسلامک مہینے کی اتنے نام تاریخ نے نہیں بتائے جتنے رمضان کے مہینے کے لیے بتائے گئے ہیں۔ سبحان اسی اللہ۔ لیے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ محمد رمضان کو اس طرح نہ کہیں کہ مثلا رمضان آ گیا، رمضان چلا گیا، رمضان ابھی ہے، رمضان میں ہے، رمضان نہ کہیں، کیونکہ رمضان اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اس لیے جب بھی ماہ مبارک رمضان کی بات کریں تو کہیں ماہ رمضان یا رمضان المبارک۔ ٹھیک، 40 نام ہیں اس مہینے کے، جس طرح سبحان اللہ۔ اسی مہینے کو ماہ توبہ بھی کہا گیا، اسی مہینے کو ماہ اجابہ بھی کہا گیا۔ یہ توبہ کا مہینہ ہے، یہ اجابت کا مہینہ ہے۔ اسی سبحان مہینے کو ماہ طہور بھی کہا گیا، یہ طہارتوں کا مہینہ ہے۔ اور خود یہ مہینہ جو ہے یہ برائیوں سے بچنے کا مہینہ ہے۔ جی بہترین۔ اسی کے ساتھ
میں چاہوں گی کہ جو آپ نے ابھی بتلایا کہ 40 نام ہیں اس ماہ مبارک رمضان کے، تو اس میں سے کچھ ناموں پر تفصیلی گفتگو ہو جائے۔ جی بالکل، دیکھیں اگر یہ گفتگو کا سلسلہ رہا تو ہم ان 40 ناموں پر ہر ایک نام پر الگ سے گفتگو کر سکتے ہیں۔ مثلا ماہ انشاءاللہ، صبر، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ اب صبر کا صبر مہینہ۔ کس نے کیا، کس طرح کیا، کس مشکلات میں کیا، یہ ایک پورا ٹاپک ہے جس پر بات کی جائے۔ ماہ مغفرت ہے، مغفرت کا مہینہ۔ کن کن انبیاء کو، کن کن اولیاء کو، کن کن اوصیاء کو اس مہینے میں مغفرت ملی۔ یا اگر بات کریں ہم طاہر ہونے کی، گناہوں سے پاک ہوتا ہے اس مہینے میں، تو عید کا دن آ جاتا ہے۔ اسی لیے اس مہینے کو ماہ طہور کہا گیا، طہارتوں والا مہینہ، پاک ہونے والا مہینہ۔ اس پر کیا اگر ہم گفتگو کریں سبحان کہ اللہ، کتنے ایسے گناہگار بندے جن کو، مثلا یہ ایک ایسا مہینہ جس کے اندر انسان کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ مثلا بے بے وہ شک شخص جس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو محمد محمد چچا ہیں حضرت حمزہ رحمت اللہ علیہ، ان کو قتل کرنے والا حبشی غلام، جو غلام ہیں ہندا کے، جو ایک سلسلہ تھا ابو سفیان اور ہندا، ان کا ایک غلام ہے حبشی غلام۔ ہندا نے اسے کہا کہ آپ حمزہ کو قتل کر دیں، میں تمہیں آزاد کر دوں گی۔ تو اس نے کیا کیا، پہاڑ کے پیچھے چھپ کے جو ہے رسول اللہ کے چچا حضرت حمزہ پر حملہ کیا اور انہیں شہید کر ڈالا۔ اس کے بعد پھر ہندا نے کیا کیا کہ رسول اللہ کے چچا کا کلیجے کو چاک کر کے کلیجہ نکالا اور اسے چبایا۔ یہ معروف ہے اور مشہور ہے، سب جانتے ہیں۔ رسول اللہ جب پہنچے حضرت حمزہ کے جنازے پر تو قسم کھائی کہ میں ان کے خون کا بدلہ ضرور لوں گا۔ مگر کیا ہوتا ہے کہ جب فتح مکہ پر اس حبشی غلام کو پکڑا جاتا ہے تو یہ حبشی غلام یہ سمجھتا ہے کہ اب میرا آخری وقت ہے، اب ظاہر ہے مجھے یقیناً قتل کر دیا جائے گا۔ مگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اسلام قبول کر لو، تمہاری بخشش بھی ہے اور تمہیں ہم آزاد ہیں۔ سبحان وہ اللہ، حیران ہو جاتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ رسول اللہ کے دین میں قاتل جو ہے اس کی سزا قتل ہے، میں قاتل بھی ہوں پھر بھی مجھے معاف کیا جا رہا ہے۔ اللہ مشرک اکبر، کی سزا جہنم ہے، میں مشرک بھی ہوں مگر مجھے پیغام اسلام دے کر یہ بتایا جا رہا ہے تو صرف اسلام قبول کر لے، ہم تمہیں معاف کر دیں گے۔ پھر کہا کہ میں زانی بھی ہوں اور اسلام میں زانی شخص کی کوئی گنجائش نہیں، مگر مجھے یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ اگر اسلام قبول کر لے تو تمہارے یہ گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر اللہ کے فرماتے ہیں کہ یہ مایوس ہونے کا مہینہ نہیں ہے، بے اس میں شک، ہر شخص اپنے لیے اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ میں خدا کی رحمت کے سائے میں موجود ہوں، مایوس نہ ہو۔ سبحان تو جس سبحان طرح سے ایک حبشی غلام کو جو کہ رسول اللہ کی ایک بہت ہی پسندیدہ اور شخصیت اور ان کے چچا اور ان کے پشت پناہ، ان کو قتل کرنے والے کے لیے بھی پاک رسول فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، تم صرف اسلام قبول، اسلام کے دائرے میں آ جاؤ، سلامتی میں آ جاؤ، تمہیں معاف کر دیا جائے گا۔ تو اسی طریقے سے پھر رسول اللہ ایک سورہ فرقان کی آیت کا تلاوت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر تم اسلام قبول کر لو اور اللہ کی جو ہے رحمت سے مایوس نہ ہو تو پھر کیا ہوگا، اللہ تمہارے ان برائیوں کو تبدیل کر دے گا حسنات میں، نیکیوں میں تبدیل کر دے گا، اور اگر صرف اس کی شرط یہ ہے کہ عمل صالح انجام دو اور آگے جو ہے نیکی کرنے کا ارادہ رکھو تو ہوگا کیا، پرانے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس مہینے کے احزار میں ہم موجود ہیں،
کہ جس کے اندر پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر عبادتیں تو اپنی جگہ، مثلا اگر کوئی ایک سنت یا نافلہ نماز پڑھتا ہے تو اللہ اس کا ثواب فرض نماز جتنا کر دیتا ہے. ایک شخص فرض نماز پڑھتا ہے تو اس کا ثواب عام دنوں کی 70 فرض نمازوں کے برابر کر دیتا ہے. ایک قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے آیت کی تو خداوند متعال پورے قرآن مجید کے پڑھنے کا ثواب اسے عطا کرتا ہے. پھر فرماتے ہیں کہ نہ فقط یہ تو ہو گئی عبادات، کہ آپ عبادات کریں اس کا 70 گنا بڑھ کے مل جائے گا. یہاں تک کہا کہ اگر آپ کچھ نہیں کر رہے تب بھی جو اس مہینے میں سانس لے رہے ہیں تو اللہ اس سانس کو تسبیح کے ثواب کے مطابق دے گا. کتنا بڑا برکت ہوگا. پھر یہاں تک بھی بات نہ رکی، کہا سانس لے رہے ہیں، زندہ ہے، کچھ نہیں کر رہے، مگر اگر ایسا موقع آ جائے کہ صرف سو جاؤ تو اللہ سونے کا بھی تمہیں اجر اور ثواب عطا فرمائے. کیا کہنے ہیں، یہ سبحان ایسا اللہ، برکتوں کا مہینہ، ایسا طہارت کا مہینہ، ایسا پاک ہونے کا مہینہ. اور اس کو کہتے ہیں، اس مہینے کو ماہ رجا. رجا کا مطلب ہے امید. یہ امید کا مہینہ ہے. تمام گنہگار آ جائیں اس مہینے میں، یہاں امید ہی امید ہے، یہاں مایوسی نہیں ہے. بے شک. جزاک اللہ قبلہ. بی آپ کو اس کا اجر دیں. میرا دوسرا سوال آپ کی خدمت میں ہے کہ قبلہ ہر عمل کا ایک باطن ہوتا ہے، روزے کا باطن کیا ہے؟ دیکھیں، ہم انسان جو کہ ہمارا جو عقل ہے وہ محدود ہے، تو ہم تمام چیزوں کو اپنی محدودیت میں دیکھتے ہیں. اور اس محدودیت میں جب دیکھتے ہیں تو ہمیں شاید کبھی احساس یہ ہوتا ہے کہ روزہ یعنی کہ صبح کو اٹھ جاؤ، سحری کرو اور بہترین سحری، رات کو افطاری کرو، بہترین افطاری، اسی کا نام روزہ ہے. ایسا نہیں ہے. روزہ یعنی جیسے دیکھیں استبرا ہوتا ہے. تمام جتنے بھی حیوانات ہیں وہ جب بھی کوئی غلاظت کھا لیں تو ان ہر ایک حیوان کا ایک وقت مقرر ہے کہ مرغی کو 3 دن، بھینس کو 7 دن، اونٹ کو اتنے دن. مثلا یہ ایک مختلف وقت ہے کہ اتنے دنوں کے لیے اس جانور کو اگر انسان باندھ دے اور پاک غذا دے تو وہ پاک ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے اللہ نے انسان پر یہ لطف کیا ہے کہ اسے ماہ مبارک رمضان عطا کیا، جس کی وجہ سے انسان پاک ہو جاتا ہے. جو بھی غلاظتیں وہ عمدن یا سہون ہم نے کھائی ہیں، اللہ رب العزت اس رمضان کے مہینے کی برکت کی بدولت ہمیں ان تمام نجاستوں سے پاک کر دیتا ہے. اور باطن اس کا کیا ہے؟ دیکھیں، اس کے لیے بہت سارے سامعین جو ہمیں ابھی سن رہے ہوں گے، یہ بات بہت آسان کر دوں کہ دیکھیں جی، روزہ جو ہے وہ اس چیز کا نام نہیں ہے کہ سارا دن بھوک پیاس پر رہیں، بس یہ روزہ ہے. روزہ انسان کے کل اجزاء کا روزہ ہونا چاہیے. روزہ انسان کے روح کا روزہ ہونا چاہیے. روزہ انسان کے فکر کا روزہ ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے اپنے شکم کو تو پانی اور غذا سے محفوظ رکھا مگر اپنی آنکھوں کو نامحرموں سے محفوظ نہیں رکھا، اپنے کانوں کو غیبت سے گانوں سے محفوظ نہیں رکھا، اپنے ہاتھوں کو کسی پر شفقت کے بجائے کسی پر ظلم کے لیے استعمال کرتے رہے، اپنے پیروں سے اس طرف بڑھے، اس طرف چلے جہاں پر اللہ راضی نہیں ہے. تو ہم نے سمجھا کہ ہم نے بھوک پیاس برداشت جو کی تو بس روزے سے نہیں. روزہ فکر کا روزہ ہونا چاہیے. روزہ آپ کے روح کا روزہ ہونا چاہیے. اس کا مفہوم ہی یہ ہے کہ گناہوں سے دوری کا نام روزہ ہے. اب باطن اس کا اگر سمجھنا ہے تو ہمیں امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی صلوات ایک حدیث مبارکہ
کہ جس میں وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے جد کو یہ حکم ہوا کہ کل جب آپ اپنے گھر سے نکلیں گے تو کیا کرنا ہے؟ گھر سے نکلیں گے تو جو چیز سامنے آپ کو نظر آئے اسے کھا لینا ہے. اس کے بعد جو چیز آپ دیکھیں اس کو دفنا دیں. تیسری چیز پر جس پر آپ کی نظر پڑے اس چیز کو اپنے پناہ میں لے آئیں، پناہ دے دیں. تو چوتھی چیز جو ہے اس کو کچھ نہ کچھ اپنی طرف سے عطا کر دیں. اور پانچویں چیز جیسے ہی اس پر نظر پڑے تو فوراً اس سے دوری اختیار کریں. رسول اللہ کو یہ امر ہوا. اگلے دن جیسے ہی صبح کو باہر نکلے تو سب سے پہلے پاک رسول کی نگاہ جو ہے ایک بہت بڑے پہاڑ پر پڑی. پریشان ہو گئے کہ حکم ہوا تھا کہ جو سب سے پہلی چیز دیکھو اسے کھا لینا، یہ پہاڑ کو کیسے کھایا جائے؟ مگر چونکہ حکم تھا تو کیا کرتے ہیں، اس پہاڑ کی طرف چل دیتے ہیں، مجھے کھانا ہے پہاڑ کو. گئے، جیسے جیسے آگے بڑھتے رہے وہ پہاڑ چھوٹا ہوتا گیا، چھوٹا ہوتا گیا، حتیٰ کہ جب پاک رسول اس پہاڑ کے اوپر پہنچے، نزدیک پہنچے تو وہ پہاڑ اتنا چھوٹا ہو گیا کہ ایک لقمہ بن گیا. اور رسول اللہ نے کیا کیا، اس لقمے کو اٹھا کے کھا لیا. اور وہ لقمہ پتھر نہ تھا بلکہ وہ ایک بہت ہی شیرین اور بہت ہی ایک بہترین مزے والا میٹھا لقمہ بن چکا تھا. کھایا، آگے بڑھے. اب جیسے ہی مزید آگے بڑھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک تشت میں سونے سے بھرا ہوا سامنے پڑا ہے. دوسرا حکم پاک نبی کو یہ تھا کہ جیسے ہی دوسری چیز دیکھو اسے دفنا دینا. رسول اللہ نے اس حکم کی جو ہے مطابق اس مٹی کو کھودا اور وہاں اس سونے کو دفنا دیا. جیسے ہی تھوڑا آگے بڑھے تو پیچھے مڑ کے کیا دیکھتے ہیں کہ اس زمین نے اس سونے کو جگہ نہ دی، اس نے اس زمین کو، اس سونے کو اگل کے رکھ دیا. رسول اللہ کو چونکہ حکم تھا کہ طرف دفنا دینا تو دفنا دیا اور آگے چل پڑے. دوبارہ اس کو نہیں دفنایا. آگے چلتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک باز شکاری ایک کبوتر کو چاہتا ہے کہ اس کا شکار کر لے اور اسے اپنا لقمہ بنا لے. تو وہ کبوتر دوڑتا دوڑتا رسول اللہ کے پاس پہنچتا ہے اڑ کر اور کہتا ہے کہ مجھے اپنی پناہ میں لے لے، مجھے اس باز شکاری سے خطرہ ہے میری جان کو، مجھے آپ پناہ دیں. رسول اللہ نے اسے اپنی آستین میں جگہ دے دی، چونکہ تیسرا حکم بھی یہی تھا کہ پناہ دینی. چوتھا حکم تھا کہ جو بھی آپ کے پاس آئے اس سائل کو خالی مت لوٹائیے گا. تو بعد شکاری جب پہنچتا ہے تو آ کر رسول اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ نے میری غذا کو اپنے پاس سے پناہ دے دی اور مجھے گرسنہ چھوڑ دیا، مجھے بھوکا چھوڑ دیا. تو رسول اللہ کیا کرتے ہیں، ایک گوشت کا ٹکڑا اسے دیتے ہیں تاکہ تم چلے جاؤ. تو وہ گوشت لے کر خوشی خوشی چلا جاتا ہے. یہ ہو گئی چار چیزیں. پانچویں چیز تھوڑا اور مزید آگے بڑھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک جنازہ پڑا ہے، اس سے بدبو آ رہی ہے. چونکہ پانچواں حکم تھا کہ جیسے ہی پانچویں چیز کو دیکھو تو فوراً وہاں سے راہ فرار اختیار کرو. تو رسول اللہ وہاں سے جلدی میں راہ فرار اختیار کرتے. اب جب یہ سارے عمل رسول اللہ نے انجام دیے تو پروردگار سے مخاطب ہوئے، مالک ان سب کا ظاہر تو جو مجھے حکم تھا میں نے انجام دیا، پر ان کا باطن کیا تھا در حقیقت؟ تو رسول اللہ کو خداوند مختال کی طرف سے یہ تمام چیزوں کا باطن بتایا جاتا ہے. اور باطن اتنا پیارا اور خوبصورت ہے کہ شاید اگر ہم صرف ان 5 چیزوں پر عمل کریں تو نہ فقط اس رمضان کے مہینے میں ہم اس کمال تک پہنچ سکتے ہیں جس کمال کے لیے خداوند متعال نے اس رمضان کے مہینے کو خلق کیا. بے شک. وہ کیا ہے کہ رسول اللہ کو خداوند متعال فرماتے ہیں کہ یہ جو پہاڑ تھا در حقیقت یہ تمہارا غصہ تھا.
اگر کوئی شخص اس غصے پر قابو پا لے اور اس غصے کو پی لے کھا لے، ٹھیک جس طرح ہمارے یہاں معروف ہے، یہ کہا جاتا ہے غصے کو پی لیا کرو، ٹھیک ہے، یہ وہی غصہ ہے۔ رسول اللہ کو حکم ہوا تھا کہ اس کو کھا لیں، جو پہلی چیز دیکھیں، کہا یہ اتنا بڑا پہاڑ کی طرح بنا ہوا یہ غصہ تھا، اگر انسان اس غصے کو پی لے تو اس کا جو مزہ ہے وہ بہت ہی میٹھا اور صبر آور ہے، بے اور شک اگر انسان اس غصے سے لڑ پڑے، اس غصے کی وجہ سے اپنے اوپر اس غصے کو حاوی کر لے، تو یہ پہاڑ کی طرح غصہ تک اسے جو ہے فنا اور برباد کر دے گا۔ جب بھی انسان پہاڑ سے ٹکرائے گا تو فنا خود ہی ہوگا۔ دوسرا حکم تھا کہ جیسے ہی آگے بڑھے تھے تو ایک تشت میں سونا پڑا تھا، حکم یہ ہوا تھا کہ اس سونے کو دفنا دیں۔ پوچھا گیا مالک یہ جو دفنانے کا حکم تھا میں نے تو دفنا دیا، مگر یہ جیسے ہی میں آگے بڑھا اسے زمین میں دوبارہ سے باہر نکال کے باہر ظاہر کر کے دکھا دیا، مجھے چونکہ حکم تھا کہ صرف اور صرف دفنا دینا تو میں نے دفنا دیا، یہ کیا تھا، یہ سونا کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت کی طرف سے پیغام آتا ہے کہ یہ اصل میں سونا یہ تمہاری وہ نیکیاں ہیں کہ جب تم انجام دیتے ہو تو حکم یہ ہے کہ ان نیکیوں کو دفنا دو، ان نیکیوں کو چھپا دو، مگر خدا کیا کرے گا، ان تمہاری نیکیوں کو ظاہر کر کے رکھ دے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مگر ہم کیا کرتے ہیں، ہم نیکی تو کرتے ہیں، کسی غریب کو راشن تو دیتے ہیں، کسی غریب کو بھوک اور پیاس میں ایک جوڑا کپڑا تو دیتے ہیں، ایک بوتل پانی کی تو دیتے ہیں، مگر اس کے پیچھے 200 تصویریں نکلواتے ہیں۔ تو ہم اپنی نیکی کو برباد کر رہے ہیں۔ خدا کہہ رہا ہے نیکی تم کرو، دفناؤ اسے، چھپا دو، اس کو ظاہر کرنا میرا کام ہے، ظاہر کرنا میرا کام ہے، بے شک۔ میرا۔ اسی طرح جب آگے بڑھے تو جب رسول اللہ نے ایک باز کو پناہ دی تو بتلانا یہ تھا کہ جب بھی تمہاری طرف کوئی مظلوم آ جائے تو اسے پناہ دے دو، اس کی مدد کرو۔ یہ تیسرا اصول ہے زندگی کا، اس کی مظلومیت یا اس کی بے بسی سے فائدہ مت اٹھاؤ، اسے پناہ دو۔ چوتھا جو حکم تھا وہ تھا بعد شکاری کو جو رسول اللہ نے گوشت کا ایک لقمہ دیا کہ تم لے کے جاؤ، تو بتانا مقصود یہ تھا کہ تمہارے پاس جو بھی سائل آئے اسے کبھی بھی خالی مت لوٹا۔ بے شک سبحان اللہ۔ یہ کتنے قوانین ہیں، ظاہر طور پر کچھ اور تھے مگر باطن ان کا دیکھیں کتنے بڑے، اتنا ہمارے پاس ایک لیکچر ہے کہ جس کی کوئی مثال نہیں مل سکتی۔ بے شک پانچواں حکم ہے کہ جیسے ہی پانچویں چیز پر نظر پڑے فوراً وہاں سے رائے فرار اختیار کرو، جلدی سے وہاں سے بھاگ جاؤ۔ تو جب رسول اللہ آگے بڑھے تو ایک شخص کی میت ہے جس سے بدبو آ رہی ہے، کہا گیا مالک وہ کیا تھی؟ تو حکم ہوتا ہے کہ یہ ایک اپنے مومن بھائی کی غیبت کرنا ہے۔ جب کوئی غیبت کرتا ہے تو ایسے ہی ہے جیسے کسی مردار کا گوشت کھا رہا۔ تو جہاں پر دیکھو دو بندے کسی کی غیبت کر رہے ہیں فوراً وہاں سے رائے فرار اختیار کرو، بھاگ جاؤ وہاں سے۔ اگر ہم ان 5 اصولوں پر اس ماہ مبارک رمضان میں عمل کریں تو یقین جانیے ہم اس کمال تک پہنچ جائیں گے جس کمال پہ اللہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے، جس کمال پر پہنچانے کے لیے اللہ نے 1.25 لاکھ نبیوں کو بھیجا تاکہ وہ آئیں اور ہمیں یہ راہ راست دکھائیں اور تاکہ ہم پروردگار کے اس رائے حق اور اس کمال تک پہنچ سکیں۔ جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ۔ اور اسی کے ساتھ میرے پاس سوالات تو بہت سارے تھے اور انشاءاللہ وہ کل کے پروگرام میں ہم یہیں سے کنٹینیو کریں گے سوالات کو۔ تو اس وقت ہمارے پاس وقت بھی بہت مختصر بچا ہے،
تو صرف میرا آپ سے آخری سوال جس کا جواب دیجیے گا، چونکہ پروگرام کا نیم ہے ہمارے پیغام رمضان، تو آپ بتائیے کہ سفینہ نجف ٹی وی اور ایم ایس پروڈکشن سے آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں اپنے ناظرین کو؟ دیکھیں جی مختصر سا انشاءاللہ، جیسا کہ رمضان کا مہینہ نیکیوں کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ سائل کو اس کو عطا کرنے کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ بخشش کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ آپ کو برائیوں، غیبتوں اور اس طرح کی چغل خوریوں سے بچنے کا مہینہ ہے. تو یہ جو آپ کام کر رہے ہیں الحمدللہ سے، یہ لوگوں کو، بہت سارے لوگوں کو جن کو مسائل کا پتہ نہیں ہے، یہ آپ کے ٹی وی چینل کے ذریعے سے ان تک وہ مسائل پہنچتے ہیں، دین کے ان پروگرام سے وہ آشنا ہوتے ہیں، دینی مسائل سے آشنا ہوتے ہیں. یہاں تک کہ بہت سارے، یہ جو نیکی ہے، یہ نیکی اسی طرح ہے کہ آپ اس نیکی کرتے جائیں، اسے اپناتے جائیں، انشاءاللہ خداوند متعال آپ کو پوری دنیا میں اس کا ثمر عطا فرمائے گا، اور اسی کے ذریعے سے آپ کو انشاءاللہ ایک، چونکہ راہ ہے، ہم راہ مستقیم والے ہیں، تو یقیناً خداوند متعال سے میں دعا بھی کرتا ہوں کہ آپ سب جتنے بھی ٹیم والے، یہ برادران، آپ لوگ اور جتنے بھی اس چینل کو چلانے والے، جتنی بھی پشت پناہ یہاں پر موجود ہیں، ان سب کا خداوند متعال دام درم ہے، سخن ہے، جو کچھ بھی سلسلہ کر رہے ہیں، خداوند متعال سے دعا گو ہوں کہ مالک کائنات محمد و آل محمد کے صدقے میں، اس ماہ مبارک میں رمضان کے بابرکت مہینے کے صدقے میں، مالک آپ تمام کی تمام خواہشات کو قبول فرمائے، تمام محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے، اور انشاءاللہ اس طرح کی نیکیوں کی مزید خداوند متعال آپ کو توفیق عنایت فرمائے. جزاک اللہ. قبلہ بی بی سیدہ آپ کو اس کا اجر دیں. بہترین الہی گفتگو آپ نے فرمائی، اور ہم خود آپ کے لیے دعا گو ہیں. ایس این ٹی وی ایم ایس پروڈکشن انتہائی ممنون و مشکور ہے آپ کا کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے چینل کے لیے وقت نکالا. شہزادی کونین آپ کو اس کا اجر دیں گی. اور اسی کے ساتھ اپنے پروگرام پیغام رمضان میں بھی ایک چھوٹا سا پیغام دینا چاہتی ہوں کہ وہ لوگ جو اس ماہ مبارک رمضان میں نیکی کرتے ہیں، کسی کو راشن دیتے ہیں، جیسا بھی قبلہ نے بھی فرمایا، تو خدا کا واسطہ نیکی اس طرح سے کیجیے جس طرح خدا چاہتا ہے، اس طرح سے نیکی کو انجام دیجیے جس طرح خدا چاہتا ہے. اور اسی کے ساتھ قبلہ اگر مجھے اجازت دیں تو ایک شعر پڑھ کر اپنے پروگرام کو میں ختم کروں. بسم اللہ. کیونکہ خدا بہترین خالق ہے، ہمارا بہترین مالک ہے، 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے. تو اسی مناسبت سے ایک شعر ہے کہ اول سے بھی اول ہے تو آخر سے بھی آخر، اول سے بھی اول ہے تو آخر سے بھی آخر، کب سے ہے کہاں تک ہے خبر تھی نہ خبر ہے، اور رکھتا بھی نہیں کان لیکن سنتا ہے دعائیں. سبحان رکھتا بھی اللہ، سبحان نہیں، عجیب ماجرا ہے یہ کہ رکھتا بھی نہیں کان لیکن سنتا ہے دعائیں، اور آنکھیں بھی نہیں ہے پر ہر ایک شہ پہ نظر ہے. محمود ہے ایسا کہ تیری حمد محمد، محمود ہے ایسا کہ تیری حمد محمد، اعلیٰ ہے تو اللہ، اتنا علی سے بھی بڑا ہے. یہ حسن ہے تیرا کہ تو حسنین کا رب ہے، یہ حسن ہے سبحان تیرا کہ تو حسنین کا رب ہے، اور فاطر ہے تو پھر فاطمہ زہرا کا خدا ہے. اللہم صلی اللہ، علی محمد و آل محمد. اور اسی کے ساتھ میں اپنے پروگرام پیغام رمضان کو ختم کرتی ہوں اس دعا کے ساتھ کہ شہزادی کونین ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول کریں. ہم انتہائی ممنون و مشکور ہیں قبلہ کے. اور اسی کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گی کہ کل رات ٹھیک 12 بجے ہمارے پروگرام کو دیکھنا نہ بھولیے گا. جب تک کے لیے اپنی ہوسٹ سیدہ فریاد نان زیدی کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.